بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید میں دو مقامات ایسے ہیں کہ ارشاد رب العالمین ہے کہ اے میرے بندو، میں دلوں کا سوداگر ہوں۔ قیامت کے دن فیصلہ جو ہوگا اچھے اور برے دل کا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ پاک چن چن کر دلوں کو دیکھے گا۔ جو دل داغوں سے پاک ہے، خرابی سے پاک ہے، اللہ پاک ان دلوں کو قبول فرمائیں گے، اور جن دلوں میں کیڑے ہیں، جو دل خراب ہے، اللہ پاک ان دلوں کو اپنی ذات سے دور کرے گا۔ آپ کسی فروٹ کے ریڑھی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ قیمت طے کر لیتے ہیں، تو آپ ان سے کیا کہتے ہیں کہ بابا قیمت میں آپ کی مرضی کا دوں گا، لیکن پل میں اپنی مرضی کروں گا، تم نے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ یہ ریڑھی والے بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سے دانے خراب ہے، کون سے دانے اچھے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں اچھے دانے تیلی میں ڈالنے کے، لیکن ریڑھی والی کی کوشش یہ ہے کہ ہر وہ پل ڈالے آپ کی تیلی میں جو سڑے ہوئے ہو، جو کھانے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے تو ان کے بھی رزق برکت نہیں کرتی۔ تو میرے محترم دوستو، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ کسی کا مال فائدہ دے گا، نہ اولاد نرینہ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہ دل فائدہ دیں گے جو محفوظ بہترین گن سے پاک دل لے کر آئے گا۔ اللہ پاک ان دلوں کو قبول فرمائیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اولاد دے کر میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، یا مال دے کر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بات کو وہ بھول جائے کہ کوئی ایسا معاملہ اللہ کے ہاں چلے گا۔ سورۃ مدثر 29واں پارہ،
جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن بڑا خوفناک جہنم کے مناظر ہوں گے، تو اس وقت ابو لہب نے کیا کہا؟ جب اس کو پتہ چلا علیہا بتسعۃ عشر کہ جہنم کی نظام پہ 19 فرشتے مقرر ہیں، 19 فرشتوں نے جہنم کے نظام کو سنبھالا ہے، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ 17 تو میرے بیٹے ہیں، ایک ایک سے وہ نمبر آزما ہوگا، اور باقی جو 2 رہ گئے، 17 تو میرے 17 بیٹوں کے مقابل 2 جو باقی رہ گئے ہیں اس کے لیے میں ہی کافی۔ اب ایک فرشتے کی طاقت وہ کیا جانتا ہے، جس نے قوم لوط کے 5 بستیوں کو اپنے کمر پر رکھ کر آسمانوں کے قریب لے جا کر اللہ کے حکم سے پلٹ کر مار دیا، آج تک اس زمین پر پھر آبادی نہ ہو سکے، اتنی شدت سے مارا ہے کہ وہاں پانی نکلا۔ یہ کیا جانے کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے، انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس بات کو مذاق سمجھتے ہیں، قیامت کے دن کے حالات کو مذاق سمجھتے ہیں۔ بہت جلد پتہ چل جائے کہ یہ مذاق ہے یا حقیقت ہے۔ تو اس وقت اولاد کام نہیں آئے گا۔ تبت یدا میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب خود بھی ہلاک ہوا اور اس کے جو کمائی ہوئی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، کچھ کام نہیں آیا۔ جو اس نے کمائی کیا، ما اغنی عنہ مالہ، جو مال اس نے کمایا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ وما کسب، جن اولاد پہ اس کو ناز تھا وہ ایک بیٹے بھی اس کے کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کی انگاروں نے اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قوت طاقت کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، فرمایا جیسے تم پلدار پل فروخت کرنے والے ریڑھی سے صحیح دانہ اٹھاتے ہو، داغ سے پاک اٹھاتے ہو، اس طرح قیامت کے دن اللہ پاک داغ والے دل کو رد فرما دیں گے، بے داغ دل کو اپنے حضور قبول فرما دیں گے، جو داغوں سے پاک۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اس لیے فرمایا دل پر محنت کرو۔ ہمارے اکابرین حضرات سب کے سب ان کی محنت کا میدان دل ہوتا تھا۔ آپ جب بھی بزرگوں اور نیک لوگوں کے محفل میں جاؤ گے، اچھے لوگوں کے محفل، ان کی محنت آپ کی دل ہوگا۔ یہ بزرگ صلحاء آپ کے دل پہ انگلی رکھتے ہیں، یہ صلحاء امت آپ کے دل کی طرف توجہ دیتے ہیں۔
یہ بن گیا تو سب کچھ بن گیا، یہ نہ بنا تو بس ختم۔ سورہ قاف میں فرمایا قلب منیب جو لے کر آئے، اور سورۃ شعراء میں فرمایا قلب سلیم جو لے کر آئے۔ اب دل میں داغ جو لگتا ہے وہ کس چیز سے؟ نفرت سے، حسد سے، بخل، گالی گلوچ، چغل خوری، جھوٹ، خیانت، یہ جتنے بھی برائیاں ہیں یہ سب دل کو داغدار بناتا ہے، دل کو سنبھلنے نہیں دیتا، صاف دل کو صاف دل بننے نہیں دیتا۔ اور دل جو صاف ہوتے کس چیز سے؟ نمازوں کے پڑھنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، روزے رکھنے سے، حج عمرہ کرنے سے، قرآن کی تلاوت سے، اچائی کی درس دینے سے، اس سے دل بنتا ہے۔ نفرتوں سے دل کو دور رکھو، حسد سے دل کو دور رکھو، بغض سے دل کو دور رکھو، آپ کا دل قلب سلیم بنے گا۔ اگر یہ چیزیں آپ کے دل پہ آئیں گے پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ آپ کا دل قلب سلیم بنے، بلکہ یہ سڑا ہوا دل بنے گا۔ پھر یہ دل اس لائق ہے کہ اس کو گندگی کی ڈھیر پر پھینک۔ اس لیے فرمایا دل پہ محنت کرو۔ ہم جو مراقبہ کراتے ہیں، لفظ اللہ 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 کی تلقین کراتے ہیں، اس سے دل بن رہا ہے، دل سے داغ صاف ہو رہے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، دل کب سیاہ ہو جاتا ہے؟ جب غفلت بری زندگی گزارتا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ ذکر کی پرواہ، نہ روزے زکوٰۃ کی پرواہ، نہ اللہ کے اچھی باتوں کی پرواہ، اس سے دل داغدار بھی ہو جاتا ہے اور دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے، نہ گناہ کا اثر نہ نیکی کا اثر۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کی باتیں سننا مشکل ہو جاتا ہے، یہ جب غفلت بری زندگی گزارتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اگر اس دل پر محنت نہ ہو، یہ دل ویران بن جاتا ہے، بنجر بن جاتی ہے، بنجر زمین کی طرح۔ جس زمین پر محنت نہ ہو، پانی نہ دے، ٹریکٹر ہل نہ چلائے، وہ زمین پھر غلہ اگانے کی صلاحیت کو بیٹھتا ہے، اس کے درختیں پھل دینے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ زمیندار دیکھا ہے کتنی محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے باغ کو نرم رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے۔ سبزی والے جو سبزی اگاتے کتنی محنت ہوتی ہے، غلے والے جب زمین کو غلے کے لیے تیار کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے دل پہ محنت کی، خدا کی قسم یہ بھی صاف ستھری بن جائے گی۔ اور یہ کہ ایک دن اللہ پاک نے عرض کیا، ابراہیم ہمارے دل کو دو لیا کرو، کبھی کبھی اس دل کو دو لیا کرو، اس پہ اثرات آتے ہیں۔ یا اللہ کس پانی سے دوئے؟ زمزم کے پانی سے دوئے، کنویں کے پانی سے دوئے، چشمے کے پانی سے دوئے، دریا کے پانی سے دوئے،
یا اللہ دل کو دھونے کا پانی کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں 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 ابراہیم اتنی دور مت جائے، 2 قطرہ آنسو بہا لے دل صاف ہو جائے گا، 2 قطرہ آنسو بہا بس دل صاف ہو جائے گا، کچھ میل باقی نہیں رہے گا، صاف ستھرا دل بن جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرے، اپنی دل پر محنت کرے، غافل نہ ہو، سیاہ نہ ہو، سخت نہ ہو پتھر کی مانی، اس پر محنت ہو۔ مراقبہ جو کراتے ہیں اللہ اللہ، یہ دل کی محنت ہے، یا آپ پانی دے رہے ہیں، کھاد دے رہے ہیں، اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں بنجر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد۔ سورۃ علم نشرح ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم الحمد للہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم صلی واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہم صلی علی محمد انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد۔ کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جاؤ، زبان سے کچھ نہ کہے، اپنی دل اللہ کی طرف متوجہ کرے، آپ کی دل اللہ کی طرف، اور آپ کی دل اللہ کی ذکر سے لبریز رہے، آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر یا اللہ قصدن ہوئے ہو انجانے میں ہو مولا معاف فرما الہ العالمین اپنی محبت کا ذرہ نصیب فرما اپنے محبین کی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں ان اعمال سے محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرما تمام جائز حاجات پوری فرما یا اللہ جتنے مسلمان آج تک انتقال فرما چکے ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ کرم رحم عافیت کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما ہمارے گھروں کو عافیت اور خیر سے مالا مال فرما ہمارے بچوں جوانوں بوڑھوں خواتین کو عافیت سے مالا مال فرما یا اللہ کرم عافیت کا معاملہ فرما صلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین